بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ دین و دنیا کے بارے سوال پوچھنے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے تو نمازیوں کے جمع غفیر میں سے ایک شخص نے سوال کیا، اے شیر خدا، کیا مرنے کے بعد ہمارے والدین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، مرنے کے بعد والدین کی روحیں اپنے بچوں کے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ ہمارے نام پر صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے عرض کیا، اے علی بن ابی طالب، ماں باپ کی روحیں کیوں اپنے عزیزوں کے پاس آتی ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے، مرنے کے بعد مرنے والے کے اپنے اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے۔ بچوں کے صدقہ و خیرات کرنے سے ماں باپ کی روحوں کو سکون ملتا ہے، ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے نیک اعمال میں اضافہ کر کے ان کو عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ روحیں کب اپنے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت علی شیر خدا بولے کہ یہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں، یعنی شب جمعہ۔ یہ روحیں اپنے پیاروں کو رو رو کر آوازیں دیتی ہیں۔ جو انسان اس دنیا میں زندہ ہیں وہ ان آوازوں کو سن نہیں پاتے، دنیا دار لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ آخرکار یہ روحیں چیخیں مارتی ہوئی واپس چلی جاتی ہیں۔ جو اولاد نیک ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد کی دعاؤں سے ان کے والدین کے عذاب کو کم کر دیتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو ان بچوں کے لیے والدین اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہم کو دعا کے ذریعے ایصال ثواب پہنچایا ہے، ان کو دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے دور فرما دے، ان کے لیے ہر وہ کام آسان فرما جس پر تو راضی ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے متعلق ایک اور روایت کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی مسجد میں بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اے علی، کیا بات ہے، آج آپ پریشان نظر آ رہے ہو؟ حضرت علی فرمانے لگے، اے سلمان، میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر سے روتے ہوئے واپس جاتے دیکھا ہے۔ وہ ماں اپنی اولاد کو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے صدقہ اور خیرات کیا کرو، نماز پڑھ کے میرے لیے دعا کیا کرو تاکہ اللہ تعالی میرے عذاب کو کم کر دے اور میرے نامہ اعمال میں اضافہ فرما دے۔ حضرت سلیمان فارسی پوچھنے لگے کہ کیا مرنے کے بعد ماں باپ کی روح گھروں میں آتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، آتی ہے۔ مرنے کے بعد مرنے والے کا نامہ اعمال بند ہوتا ہے، پھر وہ اپنے رشتہ داروں اور اولاد سے آ کر فریاد کرتا ہے کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ جو رشتہ دار اولاد اپنے مرنے والوں کے لیے نیک عمل کر کے ان کو ثواب بخشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے پر عذاب کم کر دیتا ہے اور مرنے والے کے نیک اعمال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے مرنے کے بعد ماں باپ کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں اور اولاد سے صدقہ و خیرات اور دعا کے ذریعے اپنے عذاب کو کم کروانے اور نیک اعمال میں اضافہ کروانے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ مرنے والے کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کرتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ سویا ہوا تھا کہ اس کو خواب میں اپنا مرحوم بھائی ملا۔ اس نے اپنے مرحوم بھائی سے پوچھا، کیا جو ہم آپ کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں اس کا ثواب آپ تک پہنچتا ہے؟ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، جو رشتہ دار اولاد یا بہن بھائی ہم کو دعا دیتے ہیں تو وہ دعا نورانی لباس کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے، جس کو ہم پہن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ بھائی اپنے والدین رشتہ داروں کو مرنے کے بعد آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ روحیں مرنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کو ہم روایات کے ذریعے بیان کرتے ہیں، بے شک ان کے ذریعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام کٹھے بیٹھے تھے کہ ایک نے دوسرے سے اس طرح کہا کہ اگر تم میرے سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے ضرور بتانا کہ
وہاں کیا پیش آتا ہے؟ فرمایا گیا کیا مرنے والے اور زندہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ جواب آیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی روحیں تو جنت میں موجود ہوتی ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت کی طرح ہوتی ہے۔ جب مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو اس کو جنت بھیج دیا جاتا ہے، اس کی روح کو اجازت دی جاتی ہے کہ جہاں جی چاہے وہ جا سکتی ہے۔ جب کافر مرتا ہے تو اس کو جہنم کے قید خانے میں پھینک دیا جاتا ہے جو کہ وہاں کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، روح وہ عمل ہے جس کے ماتحت ہمارا وجود ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کو نور سے پیدا کیا گیا، جس طرح فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اسی طرح انسانی روح کو بھی پیدا کیا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس پر موت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ جان سکے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، جس نے اپنے والدین کو خوش کر لیا اس نے اپنے خدا کو خوش کر لیا۔ والدین کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے والدین کے ساتھ احسن سلوک کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے اپنے والدین کا مرتبہ بہت بلند رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا اس نے دنیا و آخرت میں سکون پایا، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اور جس نے اپنے رب کو ناراض کیا تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا جاتا ہے کہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ماں باپ کے ساتھ احسن سلوک کے بارے میں فرمایا ہے وہاں ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر سزا بھی متعین کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدہ کا درجہ بہت بلند کر دیا اور فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ فرمان ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ و خیرات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔